سبیکا جی، آپ کے سوال نے بہت لوگوں کو فائدہ دیا، بارک اللہ. آپ اتنی اچھی تحریر بھی لکھتی ہیں ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. جی جی. مجھے پوری طرح سے اپنے سوال کو ووکلائز نہیں کرنا آ رہا، لیکن جیسے قرآن میں مختلف سٹیجز بیان کیے گئے ہیں مومنین کے، کہ یہ لیول 1 ہے، یہ لیول 2 ہے، یہ لیول 3 ہے. اب اس میں جیسے صالحین، صدیقین، اس طرح مجھے تو پراپر نہیں آتا، اس لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں 100% پہ تو نہیں پہنچ سکتا لیکن میں ٹاپ لیول کے لوگوں میں سے آؤں، اس میں بھی آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا، نفس کو مارنا. تو نفس کو جو ہے تزکیہ نفس جو ہے، یہ اگر آپ ہمیں اس کی تھوڑی سی اس کی سٹیجز بتا دیں. اور اس کے بعد لیول، اب ہمارے پہ چھوٹے چھوٹے امتحان آتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ لیول پہ پروموٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی میں لیول 1 پہ صحیح پاس کر کے یا اسی میں سٹک ہو کے گزر جاتے ہیں. تو جو آگے کے لیولز ہیں انہیں کیسے اچیو کرنا ہے؟ بہت ہی جی عمدہ ماشاء اللہ، سوال ہے، بارک اور اللہ. میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتی ہوں. ام القریٰ یونیورسٹی مکہ سے ایک انسائکلوپیڈیا پرنٹ ہوا جس کا نام ہے نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی. یہ انسائکلوپیڈیا کس موضوع پر ہے؟ لِأَخْلَاقِ رسول کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. پوری ٹیم جس نے وہ انسائکلوپیڈیا پریپیئر کیا، انتہائی محنت. اس کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اخلاقی خصوصیات ہیں الفابیٹیکلی ان ساری خصوصیات کو جمع کیا گیا، اور پھر یہ کہ جو خصوصیات یعنی ایسی ہیں جن سے بچنا چاہیے ان کو بھی الفابیٹیکلی اینڈ پہ انہوں نے دے دیا. لیکن اس کے لیے ایک انہوں نے بہت ہی پیارا کام کیا کہ اس میں دو ایسے یعنی اسے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے دو ایسے چارٹس دیے ہیں. ایک جو ہے وہ پلین سیدھا دیا اور ایک جو ہے وہ سرکولر سائیکلیکل پروسیس کے طور پر دیا. اس میں یہ جو چیز بیان کی گئی وہ یہ کہ انسان کے 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں نا. نفس سے مراد آپ یعنی ہماری عقل، روح، دل، نفس جو میں ہوں، اندر میرا باطن. اس کو مختلف یعنی نام دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو یعنی ہمارا من ہے. اچھا، اب اس نفس کے بارے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے. یعنی انسان پہلی سٹیج ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اب یہ گناہگار انسان ہے جو ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری سٹیج ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت گر نفس کی. ایک ایسا نفس ہے جو انسان کو یعنی وہ غلطی تو کر بیٹھتا ہے لیکن ملامت کرتا ہے. ملامت جو ہے وہ ویسے تو انسان کو بڑی اندر سے چبھتی ہے، لیکن ملامت کی وجہ سے انسان پھر یعنی مزے سے گناہ نہیں کر پاتا. اس کو گناہ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے گریجولی. اور تیسرا نفس ہے جس کا تعلق یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخری سٹیج کا، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. میں نے 3 سٹیجز بتائی ہیں. لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ غلطیاں کرتے، گناہوں کے پتلے ہو، لیکن پھر آپ جب نیکی کی طرف آتے ہو تو آپ کو گناہ کرنے اتنے اچھے نہیں لگتے، لیکن نیکیاں بھی نہیں ہوتی. لیکن پھر آپ کرتے رہتے ہو تو آگے بڑھتے ہو تو بالآخر آپ نفس مطمئنہ کی سٹیج تک پہنچتے ہو. اچھا، وہ جو چارٹ ہے نا اس میں نفس امارہ سے لے کے نفس مطمئنہ تک
ہر ایک کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، اپنے دل سے کرتے ہیں، اپنے اعضاء سے کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ہر جگہ ایڈریس کی گئی، لیکن سادگی کے ساتھ جو چیزیں اس میں واضح کی گئی ہیں وہ یہ کہ انسان کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے. جہالت اور ظلم دو چیزیں ہیں. یعنی انسان یا تو علم کی کمی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، یا یہ ہے کہ سرکش ہو جاتا ہے، ظالم. اس کو پتہ بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ بس میں نے یہی کرنا. تو یعنی اس کے بارے میں پھر اس کا علاج بھی بتایا ہوا ہے اسی طرح سے یہ کہ انسان جس وقت نیکی کی طرف آتا ہے تو نیکی کی طرف لانے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے نا، کانشیسنس ہے، تقوی. اور یہ کام سب سے آسان ہے. آپ نے کہا سٹیپ وائز کیسے آگے جائیں. ریلی میں سمجھتی ہوں کہ اس ساری چیزوں کو آپ ایک طرف کر دیں. اتنا سادہ طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تقوی ایسی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نصیحت کرتے آپ کہتے تھے اتق اللہ حیث ما کنت. آپ حرم جاتے ہیں، ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو ضرور تقوی کی وصیت ملتی. حج کا خطبہ تقوی کی وصیت ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ اس بات کی سمجھ ہے کہ تقوی وہ سب سے بڑی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ساری نیکیاں جنم لیتی ہیں. اور تقوی کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر نیکی کے کام کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے گناہوں سے بچنا. تو ایک انسان کے لیے آگے بڑھنا کیسے ممکن ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ابھی آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا امید رکھی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دے دیں. نارملی ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ جس کی وجہ سے نیکیاں نہیں ہوتی. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے اور آگے کوئی ہوپ نہیں. ہوپلیس لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہوپ ہی نہیں. ہوپلیس فرد جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام کیسے کرے گا؟ انسان تو کسی بھی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ ہوپ کے ساتھ کرتا ہے. اور انسان فیوچرسٹک ہے، انسان مفاد پرست ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مفاد پرستی جو ہے وہ ہر جگہ پہ عیب ہوتی ہے یا ہر جگہ اچھی ہوتی، لیکن انسان اگر اپنا نفع چاہتا ہے دوسروں کا نفع چاہتا ہے یہ برا نہیں ہے. بات یہ کہ انسان کو رزلٹ بیسڈ کام کرنے چاہیے نا، جس کا کوئی رزلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ثواب کی بدلے کی امید رکھیں. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا کانسیپٹ آپ کی سائیکالوجی دیتی ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے آپ اگر نیک کام کرتے ہیں تو آپ کی اگلی نیکی کا چانس پیدا ہو گیا. پھر اسی طرح سٹیپ وائز آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے عذاب کے خوف سے آپ ایک برائی چھوڑتے ہیں، اگلی برائی چھوڑنے کا امکان، پھر اگلی سٹیپ وائز چھوٹتی چلی جاتی ہیں. تو ایک طرف سے سیاہی دور ہو رہی، دوسری طرف سے روشنی بڑھ رہی. تو آہستہ 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 جیسے صبح صادق ہوتی ہے نا، اس سے پہلے صبح کاذب ہوتی، ایک ہلکی سی لکیر ہوتی ہے، لیکن جب صبح صادق ہوتی ہے تو پھر روشنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اندھیرا آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے دن پورا روشن ہو جاتا. تو یہ جو پورے دن کی روشنی ہے دیٹ از نفس مطمئنہ. اور جو یعنی ایک انسان ایفرٹ کرتا ہے نا، اسٹرگل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے. آپ سوچیں، میں نے شاید کسی سیٹنگ میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر یہ ہے کہ اس نے سمے پادری کو بھی قتل کر دیا، اس بات کی کھوج لگا رہا تھا کہ کیا میرے لیے کوئی چانس ہے، معافی مل سکتی ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ جب اسے کسی نے کہا کہ آپ نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، اور راستے میں موت آئی تو فرشتے جو اس کو لینے کے لیے آئے
تو جو برے لوگوں کی روحیں قبض کرنے والے فرشتے تھے وہ کہنے لگے اس نے کبھی کوئی نیکی ہی نہیں کی, اس کو کیسے آپ لے جا سکتے ہو؟ تو جو نیک لوگوں کی روحیں قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی. تو ایک توبہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بڑی چیز کہ ایک توبہ بھی کس مقام تک پہنچا دیتی ہے, اللہ کی جنت تک, اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب تک. الحمدللہ. لیکن یہ جو یعنی آپ نے جو کویسچن کیا, اس میں ایک امنگ ہے, اس میں ایک ہوپ ہے, ایک طلب ہے کہ ٹھیک ہے سٹیپ وائز آگے جانا ہے. تو ہم جیسے آپس میں بیٹھتے ہیں تو سٹیپ وائز اگر دیکھیں تو اسپرچول ہیلنگ یہ ہیلنگ پروسیس ہے نا, کہ انسان سٹیپ وائز اسے ہوپ لگتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جا رہے ہیں. اور سٹیپ وائز نیکیاں کرنے کے لیے ایک وصیت رسول اللہ کی یاد رکھیے گا, اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ کا تقوی اختیار کریں جہاں کہیں بھی آپ. تو تقوی انسان کو ہر نیکی تک لے جاتا ہے, اور تقوی جو ہے وہ ہر برائی سے بچا لیتا ہے. کانشیسنس, کہ انسان کانشیس رہے اپنے بارے میں, اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑے. ایسے ہی یعنی حالاتوں واقعات کے آگے یوں ہی نہ چھوڑ دے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. تو جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ جس ماحول میں ہوتا ہے ماحول کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. اور اگر ایک انسان ڈیسیژن میکر ہے, اگر وہ سوچ سمجھ سکتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے فرقان, اسے کسوٹی دیتے ہیں, پھر انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. استاد ایک اسی سے ریلیونٹ نیکسٹ کوشچن ہے, کبھی کبھی نیکی کر کے بھی دل بے چین ہوتا ہے کہ حق ادا نہیں کیا, دل کو کیسے سکون ملے؟ نیکی بھی کر رہے ہیں پھر بھی بے چینی ہے, کیا یہ شیطان کی جانب سے ڈالا ہوا وسوسہ ہے؟ اصل میں نیکی کرنے کے بعد جب امید نہیں ہوتی تو بے چینی تو رہے گی. ابھی جو ہم پہلے سوال کر رہے تھے نا, ابھی بات کر رہے تھے کہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کے دل کو قرار ملتا ہے کہ ہاں میں نے ایک کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا اور اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہیں, تو اسے سکون ملتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے, اسے سکون ضرور ملتا ہے. لیکن کہیں کمی آ جاتی, یا وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی نیت نہیں کر پاتا, وہ کہتا ہے اللہ ہی کے لیے اور کس کے لیے ہونا ہے. بھائی آپ کو ایوری ٹائم پورے طریقے سے اپنے آپ کو کانشیس رکھ کے کام کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو شیطان اچک لے گا. للہیت بہت ضروری ہے جس سے سکون ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام ہے. اور نیکی کر کے جو بے قراری ہے, اس بے قراری کا علاج یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرے. یعنی آپ دیکھیں, آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس یعنی مال ہے, جیولری ہے یا منی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر اتنی ہے کہ آپ کو گھر میں کسی سیف میں رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ سیف میں رکھ لیتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگوں کو آنا جانا ہے, تو آپ قیمتی چیزیں کہیں بھی رکھ کے بے قرار ہی رہتے ہیں. آپ کو قرار نہیں ملتا. آپ کو پتہ ہے کہ میری کوئی چیز مس پلیس ہو سکتی ہے, میری جیولری مس پلیس ہو جائے گی, یا میری کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ مس پلیس ہو جائے گی. تو یا آپ بینک کے لاکر میں رکھواتے ہیں, بینک میں رکھوا دیتے ہیں, یا آپ اپنی سیف میں رکھ لیتے ہیں, تو آپ کو کم از کم یہ اطمینان ہوتا ہے صحیح جگہ چلی گئی. تو نیکیاں بھی, اس کی نیکیوں کی پلیسمنٹ ٹھیک کریں نا, اللہ کے حوالے کریں, اللہ کے لیے کیے, اور آپ یعنی اس پر اللہ سے ریوارڈ کی توقع ضرور رکھیں. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کویشچن جو سبیکا صاحبہ نے کیا ہے اس سے کافی بیسک لیول کا ہے. ہو سکتا ہے میرا امیچور لگے, لیکن میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جو سوال بہتر ہے سب کے لیے وہی میں کروں. جیسے اسپریچول ہیلنگ کے لیے ابھی نماز کی بھی بات ہو رہی ہے, اور یہ بہت بڑا سورس ہے ہیلنگ کے لیے, مگر میں چاہوں گی کہ آپ اسپاٹ لائٹ ڈالیے کہ ایک ہیلدی اسپرٹ ہوتی کیسی ہے, اور اس کی کیا وہ کس طرح سے سوچتی ہے. اور کیونکہ میں جب دیکھتی ہوں ایون کہ 7 سال کا بچہ ہے, 6 سال کا, 10 سال کا بھی, ان بہت یہ ریپڈلی یہ بولتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو, اور دوسری جگہ پہ وہ فضول باتوں میں بولیں گے او دس از سو سیٹسفائنگ, یعنی کہ
کوئی پلیڈو کو ایسے کر کے یا خراب کر کے یا چاولوں کو اس طرح سے کر کے دس از سو سیٹسفائی، یعنی ایک طرف وہ فضول چیزوں میں سیٹسفیکشن بھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ آپ بتائیں کہ اگر جو الٹیمیٹ گول کیا ہے اس ہیلنگ پروسیس کا، وہ ایک ہیلدی اسپرٹ دنیا میں کیسے رہتی ہے اور اس کا کس طرح سے سارا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور کئی ایک جو ماؤں کی تکالیف ہیں وہ بھی آپ کے سوال سے جھلک رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر بہت زیادہ نالج نہیں دیا تھا، ایک چیز سکھائی تھی. اور آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے اور چیزوں کی بہت ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کے بہت مطالبات نہیں تھے، صرف ایک درخت سے روکا تھا، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اوپر ایک رویہ سکھایا، توبہ. بندے کی جو اپلفٹنگ ہے نا، یا آپ کہہ لیں کہ بندے کی ترقی کا راز اور اس کی اسپرچولی، آپ کسی بھی سٹیج پہ دیکھ لیں، آغاز سے لے کے لائف کے اختتام تک جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے وہ توبہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بچے کو آپ توبہ کیسے سکھائیں گے. آپ نوٹ کریں سب سے زیادہ بچوں کو مشکل لگتا ہے ایکسکیوز کرنا. وہ کیونکہ ماں باپ جو ہے نا، وہ پہلے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا، کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. پہلے ماں باپ انہیں خاص طریقے سے پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب بچوں کی وہ چیزیں سامنے آتی پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کرے، لیکن میں ضرور کہنا چاہتی ہوں آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے. اور اس جو آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتی ہیں تو فکر پر بھی اجر ہے، کیونکہ آپ اسے اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتی ہیں. ماں کا پہلا کام ہے سجدے میں دعا کرنا، اپنے بچوں کا نام لے کے اللہم اہدی، اس کا مطلب ہے یا اللہ ہدایت دے. اب آگے اپنے بچے کا نام لگا لیں، مثال کے طور پر اللہم اہدی محمد، اللہم اہدی عریج، اللہم اہدی جو بھی نام ہے، مریم، any one، جو بھی کسی کا نام ہے. تو دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے. ہم نہیں جانتے، لیکن جس وقت آپ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتی ہیں نا، آپ اپنے دل کی گہرائی سے اپنے رب سے کہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا میں نے اپنے بچوں کو کیا چیز ہے جو سکھانی ہے، وہ کیا کہوں گی تو اس بچے کے دل پہ اثر ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ایسا راستہ دکھا دے میں اپنے بچے کی اسی طرح اصلاح کر سکوں. اب بات آتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ سیٹسفیکشن کچھ اور چیزوں میں فیل کرتے ہیں. دو باتوں کی احتیاط کر لیں، سیریسلی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک گھر میں داخل ہونے کی دعا، ایک واش روم جانے کی دعا. ریلی اگر آپ دیکھیں تو بچوں کے پکڑے جانے کا سبب بہت بڑے اسباب میں سے یہ سبب ہے. جب گھر میں داخل ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، دعا نہیں کرتا، تو شیطان کہتا ہے آج رات کا کھانا بھی مل گیا، رہنے کا ٹھکانہ بھی. اور جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا شیطان کہتا ہے نہ آج رات کا کھانا ملا نہ رہنے کا ٹھکانہ. وہ شیطان ہے جو پیچھا کر رہا ہے، ابلیس ہے جو اس یعنی پورے طریقے سے اس نے گھیرے میں لیا ہو. تو اپنے بچوں کے لیے یعنی ضرور سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں ان کے لیے. اور پھر یہ کہ گھر میں اپنے ماحول میں دیکھیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہیلپ ہوگی. اب بات یہ ہے کہ اچھی چیزوں میں انٹرسٹ کیسے پیدا اور بری چیزوں سے یعنی ایسے یعنی ان چیزوں سے ڈس انٹرسٹ کیسے ہو. آپ نے کہا کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم جینا نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں جینے کی پرپز آف لائف نہیں پتا، لائف کیوں ملی ہے. یہ سمجھانا، بتانا، اپنے خالق سے کنیکٹ کرنا، اس سے دعا کرنے سکھانے، ایکسکیوز کرنا سکھانا،
یہ بہت ضروری ہے. مائیں نارملی جب تربیت کرتی ہیں نا تو مائیں اپنا تعلق تو سکھاتی ہیں, پیرنٹس کا تعلق سکھاتی ہیں, اپنے رشتہ داروں کا, باقی ارد گرد مینرز سکھا لیں گی, باقی چیزوں کی طرف توجہ کریں گے, لیکن ریئل کنیکشن جو ہے نا وہ نہیں دیتی. تو ریئل کنیکشن غائب ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر یعنی پھر باقی چیزیں سکھانی مشکل ہو جائیں گی. سادہ دین ہے, بس ان سے اور کام کروانے کی بجائے رسپانسز آف اے مسلم ہے. رسپانسز آف اے مسلم ہے, دیکھیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ. برا خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ خود اونچی سی پڑھ لیں. سیریسلی جب بچہ ایسی بات کرے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا بچے کے اوپر بھی اثر ہوگا. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں, بچے کے پیچھے پھونک دیں, بچے پہ اثر ہوگا, وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم لاجک سے نہیں سکھا سکتے. شیطان کے شر سے ہم خود کو یا اپنے بچوں کو خود نہیں بچا سکتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچانا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, تو اللہ کی پناہ میں لے آئیں. جیسے دیکھیے آپ فرض کریں کہ باہر نکلیں اور باہر بارش ہے تو آپ امبریلا نکال لیتے ہیں, ہیلپ تو لیتے ہیں نا. آپ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم کسی کھلے میدان میں بیٹھے ہوتے, گرمی میں بیٹھے ہوتے. رسول اللہ بھی تو آخر ایسی مجلسیں کرتے تھے نا, لیکن ہم نے چھت تلے بیٹھنا کیوں جو ہے وہ پسند کیا کہ یہاں پہ ہمیں ایک پناہ میں ہے نا کہ ہم موسم کے سرد و گرم سے, ارد گرد کے ماحول سے, ہر ایک چیز سے بچ جائیں گے. تو اللہ کی پناہ لینا, پھر آپ رسپانسز آف اے مسلم سکھائیں بسم اللہ, اور اسی طرح یعنی انشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, السلام علیکم. یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ کر دیتی ہیں, لیکن کانشیسلی کنیکٹ کریں کہ اللہ کا نام لینے سے کیا فائدہ ہوگا. دوسری جو میں نے دعا سکھائی, کہا کہ آپ واش روم جانے سے پہلے بچے کو ضرور دعا کروائیں, اور بچے کو بتائیں کہ یہاں پہ نہیں پڑھ کے جاؤ گے شیاطین پکڑ لیں گے. تو ان سے, شیاطین سے بچنا, آپ تو اسٹرانگ و پاورفل ہو جاؤ گے جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فرق پڑے گا. بچے چھوٹے ہیں, یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں, لرنڈ بیہیویئر ہے جو وہ دیکھتے ہیں. زیادہ اسکرین ٹائم ہے ان کا, اسکرین پہ زیادہ کچھ دیکھتے ہیں. تو اسکرین ٹائم جو ہے اپنا بھی لمیٹیڈ کریں, بچوں کا بھی, بڑا فرق آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو مائیں سمجھتی ہے نا کہ ہم جتنی لرننگ ہو رہی ہے, اگر بچے کا اسکرین ٹائم لمیٹڈ کیا تو بچہ لرن کیسے کرے گا. کچھ چیزیں تو اسے دیکھنی ہوتی ہیں, اسٹڈیز کے لیے بھی, باقی چیزوں کے لیے بھی, لیکن اچھی چیزیں دکھائیں, اچھی چیزیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی جزاک اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.